لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج سے ایک ایسا موضوع شروع کر رہا ہوں، دعا کریں کہ اس جمعے میں تو شاید مشکل ہے، اس آخری دو جمعے جو آپ کے ساتھ حاضری ہوتی ہے اس میں مکمل کر سکوں۔ یہ موضوع تقریباً گزشتہ 15-20 سال سے ہمارے تمام تر مذہبی طبقوں میں بھی، غیر مذہبی طبقوں میں بھی، اور پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت سائنسدان فلاسفر ہیں ان کے نزدیک یہ سب سے اہم ترین موضوع بن چکا ہوا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے سائنسدان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیا بالکل اس مقام پہ آ گئی ہے کہ جب اس کا جسے وائنڈنگ اپ ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ میری نسل اس کو دیکھ لے یا میرے بعد آنے والی نسل دیکھ لے یا کوئی اور دیکھ لے، لیکن وہ تمام تر معاملات جو کہ اس ساری کی ساری کائنات کی تخلیق کے اندر موجود تھے، وہ سارے کے سارے کائنات کی تخلیق کے وجود ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کمپیوٹر میں پروگرام کیے ہوئے تھے اور وہ آخری اس کی چپ کے آخری چیزیں چل رہی ہیں۔ آج سے تقریباً کوئی 500-600 سال پہلے سے دنیا کے 3 ابراہیمی مذاہب جو ہیں وہ اس بات پر ہمیشہ سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کائنات نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور بہت بری طرح سے اس کے پر ایک وقت آئے گا کہ جسے ہم آخرت کا وقت کہتے ہیں، جو قوم الساعہ کہتے ہیں، وہ قوم الساعہ کہتے ہیں، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ جسے اللہ کہتا ہے ذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب جس وقت زلزلے آ جائیں گے، پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، زمین بوجھ اتار دے گی، اپنے نکال کے باہر پھینک دے گی، کیا کچھ نقشے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے، میں قیامت کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم یہاں سے آخری گھڑی جب آئے گی اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، وہ تینوں ایک چیز کے اوپر متفق ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو امن اور سکون سے بھر دے گا، اور اس امن اور سکون سے بھرنے کے لیے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور مبعوث فرمائے گا۔ یہودی اسے مسیح کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ واپس آئے گا، اور مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وفات کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک بڑی واضح علامتوں کے ساتھ بتاتا ہے، اور وہ قائل ہیں کہ آخر میں تشریف لائیں گے۔ اور عیسیٰ بھی کے ماننے والے جو عیسائی ہیں، خصوصاً ایونجلسٹ سے دوسرے تیسرے جو ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے ایک دفعہ ضرور ہونی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے باقی مذاہب، خواہ وہ ہندو جو ہیں، اس وقت ظاہر بات ہے بہت بڑا مذہب ہے دنیا کے اندر، وہ بھی کل کی اوتار کے حساب سے اپنے ایک ایسے شخص کی آمد کی بات کرتا ہے کہ جس کے ساتھ دیوتاؤں کے لشکر آئیں گے اور سب کچھ ہوگا۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے ایک نبی آپ کے درمیان بھیجا ہے جس کو ہم ہدایت کا خدا کے ساتھ، یہ قرآن پاک، اور ہم اس کے دین کو پورے تمام ادیان پر غالب کر دیں گے۔
تو وعدے کی تکمیل بھی اسی وقت ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے اس پورے قرآن پاک میں کہ وہ وقت نہیں بتاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی تم سے کہتے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی، بتاؤ ٹائم بتاؤ، جیسے آپ کہتے ہیں اور یہ سب ٹائم دسو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، ان سے بولو کہ علم اس کا صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو ڈراتا ہوں تمہیں، کھلا کھلا ڈراتا ہوں کہ بھئی آئے گی، کھلا سکتی ہے۔ یعنی قیامت کے بارے میں جو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا تم ان کا مقابلہ کرتے ہو تو ہر وقت سمجھتے تھے ابھی ایک گھنٹے کے بعد قیامت آ گئی، اور اس فکر میں دبلے ہوئے چلے جاتے تھے، ان کے گال پچک گئے تھے، وہ دنیا کی لذتوں سے دور ہو گئے تھے۔ تم اور ان کا فرق، دجال کے بارے میں وہ کہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بیان کرتے تھے اس کے بارے میں تو یوں سمجھتے تھے کہ باہر نکلے گا تو جھاڑی کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور یہی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کی ایک علامت بتاتا ہوں وہ کب آئے گا کہ جب مساجد میں ان ممبروں میں اس کا ذکر بند ہو جائے گا۔ بے فکری، دجال کا ذکر کیوں فکر؟ قیامت صرف یقین ہی نہیں ہے، جب جس بات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ گھڑی آئے گی وہ دیکھی جائے گی نہیں، کب آئے گی پتہ نہیں کتنے سال بعد آنی ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی، ایسے جیسے وقت اللہ سے پوچھ کے ہم لوگ چلتے ہیں، ہماری پلاننگ ہماری ساری کی ساری چیزیں، تو اللہ نے کہیں نہیں بتایا، صرف ایک جگہ اللہ نے تھوڑا سا اشارہ کیا پورے قرآن پاک میں قیامت کے قریب کی کسی اور نشانی کا ذکر نہیں کیا سوائے یاجوج اور ماجوج کا۔ نہ سیدنا عیسیٰ کا کوئی اشارہ ہے اس طرح کا آنے کا، اشارتاً ذکر ہے، لیکن کہ تمام جب تم اس وقت تک تو ہے نہیں، تم موت میں آؤ گے جب تک تمام لوگ تمہیں قبول نہیں کر لیں گے، بڑی باتیں آیات ہیں، لیکن اشارتاً ذکر ہے۔ نہ سیدنا امام مہدی کا ذکر ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ دین غالب آئے گا، یہ بھی نہیں بتایا گیا کیسے، لیکن یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ نے تھوڑی سی ٹائم لائن بتا دی۔ یاجوج اور ماجوج کا دو آیات میں ذکر، دو قرآن کی صورتوں میں ذکر ہے، ایک بڑا تفصیل سے ذکر ہے سورہ کہف میں، اور وہ ذکر ہے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کے بارے میں، اس کے آخر میں آتا ہوں۔ پہلے اس پہ کہ کہاں ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور اس کے رہنے والوں کو اس کے اندر واپس لوٹنا حرام قرار دے دیا۔ انہم لا یرجون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک بستی ہلاک ہو گئی، نکل گئے لوگ سب کچھ، اور اب یہ واپس ہے۔ انہم لا یرجون، کب آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ اس دن واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں۔ اب آتے ہیں یہ بستی کون سی ہے؟ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی وہ بستی ہے جس سے وہ نکالے گئے تھے یروشلم۔ اب میں سورہ بنی اسرائیل کی وہ ترتیب بتاتا ہوں جس ترتیب کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور اب اللہ نے کیسے بتایا ہے کہ کیسے واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں تو کیا صورتحال ہے۔ بنی اسرائیل واپس آ چکی، سب کو پتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ قرآن صحیح ہے، اگر میں اس پہ یقین رکھتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں۔ کتنا بڑا سوال ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے اتنی تفصیل سے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے کتاب میں یہ فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پیدا چاہو گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو۔ علواً کبیرہ، پہلی سرکشی کے بارے میں وَأَصْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے۔ یہ واقعہ ہوا ہے بالکل آغاز میں، ایک
جس کو ہم کہتے ہیں بابل و نینوا کی سرزمین، نمرود جہاں کے بادشاہ ہوتے ہیں، نماردہ کہتے ہیں، نماردہ، ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا، بڑی کمال تہذیب تھی. انہوں نے میلوں لٹکتے ہوئے باغ بنائے ہوئے تھے. دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو وادی ہے، یہ فرات جو ہے اوپر جا کے ترکی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو جن کو ترکی میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں ایک شہر ہے عرفہ، اس میں آج بھی وہ 2 ستون استادہ ہیں جن ستونوں سے باندھ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ جگہ جو ہے آگے بہت بڑا تالاب بن چکا ہوا ہے کہ کل یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، تو وہ بالکل پانی کے اندر تبدیل ہو گیا. آج بھی اس کی مچھلیاں جو ہیں وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو وہ جگہ تھی، یہ پورا فرات کا دریا. اس میں کہتے ہیں کہ حمورابی بڑا مشہور نام ہے، اس سے انصاف کے قوانین اور جانوروں کے بڑا کمال تہذیب تھی. تو اس بستی کے لوگوں نے، اللہ کہتا ہے جب تم نے ہماری گستاخیاں کرنی شروع کی، گستاخیاں بہت ہوئی ہیں، مطلب جو کئی دفعہ ہوئی. ایک تو بڑی مشہور ان کی وہ ہے جو ہیلے بہانے کر کے جس طرح کی ہے کہ یوم سبت والی، کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، تو کرتے یہ تھے کہ وہ ہفتے والے دن ایک پونڈ ایسے بنا لیتے تھے اور مچھلی جو تھی ادھر سے آ جاتی تھی، اور اللہ اس دن کرتا یہ تھا کہ مچھلی بھی زیادہ اچھالتا تھا. آزمائش تب ہوتی کیسے ہوتی ہے، تو اس کو اگلے دن پکڑ لیتے تھے کہ یہ تو ہم نے ہفتے کے دن پکڑی ہے. اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ تم کجون کرت خاصین، جاؤ تم پھر بن جاؤ ذل رسوا مندر، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، تم پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اور تم جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں تم پر تباہ و بربادی نازل کر دی گئی. اس پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، یہودی تو آج کل بڑے کمال ہیں، عجیب و غریب، وہ دیکھیں چھائے ہوئے ہیں دنیا کے 10 بڑے سرمایہ دار. تو میں ان کے لیے قرآن کی ایک آیت یہیں پر کلیئر کر دوں، پھر آگے بڑھوں گا. بہت کمال کی آیت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تم پر ہم نے ذلت اور مسلط کر دی، تھوپ دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ اگر کبھی تمہیں سہارا دے یا کوئی انسان تم کو سہارا دے. تو آج اگر امریکہ یہودیوں کا سہارا چھوڑ دے تو ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے اکثر کہتے ہیں یہودیوں پہ تم مسلط کر دے اللہ نے، تو آج یہودی دیکھیں کہاں ہے، وہ دیکھیں اس کے پہ چھائے ہوئے، اس پہ چھائے ہوئے. تو اللہ نے خود بتا دیا وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اگرچہ کہ ذلت ان کے اوپر مسلط ہے آج بھی ہے. شائلاک کا جو مشہور کردار ہے جو کہ شیکسپیئر نے لکھا ہے، وہ یہودیوں کی ذلت کا کردار ہے. آج بھی عزت کی زندگی نہیں گزار رہے، وہ آج بھی ہولوکاسٹ کے اوپر اگر انہوں نے 15 سال سزا نہ رکھی ہو لوگوں کی تو لوگ اس طرح ان کا حشر کرتے. آج بھی گزشتہ تقریباً 6-7 سال پہلے ان کی قبروں کے اوپر جا کے گندگی پھینکتے تھے لوگ پیرس میں جاتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہ تو یہاں پر وہ لوگ آئے، اللہ کہتا ہے جب تم نے کیا علومن کبیرہ تو وہ لوگ آئے. اس نے یہ کیا، بخت نصر ان کا حکمران تھا، بنو قد نصر جس کو کہتے ہیں، اس نے پورے کا پورا اجاڑ دیا. تمام ہیکل سلیمانی جو تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ جو بنایا ہوا تھا اس کو تباہ برباد کر دیا. تقریباً 1.5 لاکھ یہودی جو تھے وہاں بستے تھے ان کو قتل کر دیا، اور ان میں سے 2 جو تھے نا محنتی تھے، مثلا جو کو لوہار تھا، ترخان تھا، کام کاج کرنے والا، ان کو غلام بنا کے دجلہ و فرات میں لے گئے اور وہاں جا کے وہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب یہاں پر بحیثیت قوم یہ لوگ مجتمع رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم تم کو تمہارے اندر انبیاء کو بھیجا کرتے تھے، اور یہ اتنے کمال کے لوگ تھے یقتلون انبیاء بغیر حق ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس دوران ایک نبی جو تھے وہ ان کی طرف مبعوث ہوئے، ان کا نام تھا یسع، انگریزی میں اس کو ایزیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو اس میں قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں میں ایک بشارت دینے آیا ہوں کہ تم عنقریب اللہ تمہیں اس غلامی سے نجات دے دے گا اور تمہارے درمیان ایک ایسا مسیحا نازل کرے گا جو تخت داؤدی پر بیٹھ کے تمہاری حکومت قائم کرے گا پوری دنیا میں. اب اللہ کے یہاں یہودی عیسائی اور مسلمان میں فرق کوئی نہیں ہے، دین ابراہیمی میں ہم سب ہیں، دین حنیفہ کے قائل. تو اللہ نے تو حکومت اپنے بندے کے پیغمبر کی قائم کرنی ہے. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا ہوا تھا، مسجدیں ان کے پاس جو بات خانے بن چکے ہوئے تھے، ایک اقتدار بن گیا ہوا تھا، پیر خانے تھے، فلانے تھے، یہ تھے وہ سب کے. تو جو اللہ جن کو کہتا ہے رہبان اور اخیار،
दो चीजें थी, एक पीर और एक मौलवी। अल्लाह कहता है ये लोगों के माल हड़प करते थे। सूरह तौबा में आता है कि ये ज़हब व फिज़्ज़ा, सोना और चांदी इनको अच्छा लगता था और ये माले हड़प करते थे। इन्होंने कहा कि अजीबो गरीब आदमी है, एक तो ये है कि ये नए इसकी बशारत दे के आ रहा है, और दूसरा दजला फरात की सरजमीन है, वहां यरूशलेम जाएंगे, ईफा है, फला है, रेत उड़ती है, बीच में एक छोटा सा शहर ही है ना, छोटा सा, तो हम सीना की सहरान वापस क्यों जाएं? तो उन्होंने हजरत ईसा को शहीद कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद अल्लाह का वादा पूरा हुआ। अल्लाह तआला फरमाता है सुम्मा रददना लकुमुल कर्रत अलैहिम वअबदनाकुम बिअमवालिम वबनीन वजअलनाकुम अक्सर नफीरा। और फिर हमने तुमको उससे निजात दिलाई। और हुआ ये कि ईरान का एक बादशाह था साइरस आजम, उस साइरस आजम ने इनको शिकस्त दे दी बाबर और नैनवा की सरजमीन को, और इनको कहा तुम यहाँ क्या करने बैठे हुए हो, हम तुम्हें अपनी जगह देता हूं, मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं। तो इन्होंने वहां पर जाके उसको यहूदियों को बिठा के, अभी जब ट्रंप ने दोबारा यरूशलेम का वो सिक्का जारी कर, यरूशलेम का ऐलान किया था कि ये अब हेडक्वार्टर है, तो इजराइल ने एक सिक्का जारी किया था जिसके एक तरफ साइरस का मुजस्मा था और दूसरे ट्रंप का मुजस्मा था, कि साइरस के बाद 3,500 साल के बाद ये दोबारा एक ऐसा शख्स आया है कि जो हमें यहाँ पर दोबारा लेके आ रहा है। और उसके ऊपर बहुत बड़ी हदीस है जिसके ऊपर मैं आगे उस वक्त पे आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस वक्त के आगाज की बात की है, आपने फरमाया कि इमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल यस्रब, कि आगाज जो जंग का होगा वो ये होगा कि यरूशलेम विल बिकम द सेंट्रल पॉइंट, मेन जगह बन जाएगी और उससे मदीने की वीरानी शुरू होगी। और खराब तो यस्रब खरूज अल मलहमा, जब मदीने की वीरानी होगी तो फिर बड़ी जंग का आगाज हो जाएगा। वह खरूज अल मलहमा जफ्तल कुफ्तुन दुनिया, फिर लंबी आपने तरतीब बताई। तो ये वो हालात बैठ गए। अब इन्होंने बड़े मजे से बात शुरू कर दी सब कुछ। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा करने के लिए, चूंकि बहुत तेज थे, बहुत ज़हीन लोग थे, ज़हानत, फतानत, मतानत सब कुछ इनके अंदर थी। ऐसे तो नहीं अल्लाह ने कहा कि इन्नी फज़ल तो हमने तुम्हें फजीलत दी पूरी दुनिया के अंदर। यही सूरह बनी इसराइल के जो शुरू की आयात है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद नबवी से लेके मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा का अल्लाह ने मस्जिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ उसको हैकल वगैरह, मस्जिद है वो, बारक माहौल, हमने उसके माहौल में बरकत रखी, तो तेज थे। तो इन्होंने, इनके लिए अल्लाह ने ऐसा नबी भेजा जिसके पास वो निशानियां दी कि जो किसी और को नहीं दी थी, किसी और को नहीं दी। सैयदना मरियम के घर में बगैर बाप के बच्चा पैदा, सारे के सारे खड़े हो गए, ये क्या तुम लेके आ गई हो, नौजुबिल्लाह, उन पे इल्जामात लगा रहे, और कहा तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था, तुमने क्या मरियम तुमने कर क्या दिया है? कहा पालने में एक बच्चा बोलेगा और तुम्हारे मुंह पे बताएगा कि अल्लाह की निशानियां क्या होती है, बताएगा कि मैं अल्लाह की तरफ नबी आया हूं, पैदा होते नबी आया हूं। चुप हो गए, सन्नाटे में आ गए, कोई कुछ नहीं कह सकता था। बच्चा बड़ा हुआ, अल्लाह ने फिर उसको जब इन लोगों की तरफ भेजा तो उसको बहुत सारी निशानियां दी। अंधे थे लोग, हाथ मलता था, मादरजात अंदा जो देखना शुरू हो जाता था, कोड़ियों को बाहर जाके फेंक दिया करते थे और वहीं से ऊपर से जाके खुराक फेंका करते थे। कोड़ी जो थे उनके हाथ फेरता था और ठीक हो जाते। खबर के ऊपर खड़े होकर फरमाते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, और मुर्दा जिंदा हो जाता। इतनी बड़ी तमाम तर चीजों के बावजूद इन लोगों ने इनकार किया और कहा कि ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है, इसने हमारी प्रोत तोड़ दी। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला था अरब के मुशरिकीन के साथ, उनका मुकाबला था अरब के बड़े बड़े जिसे कहते हैं सरदारों के साथ। सैयदना ईसा का मुकाबला था मौलवियों के साथ, पीरों के साथ, खलबा खाया हुआ, जिन्होंने ये तय कर लिया था, जो अल्लाह कहता है तशला तश्तरू बिआयातिही समनन कलीला, मेरी आयात को छोटी छोटी चीजों में बेचते हो। तुम्हें हो क्या है, हमने तुम्हें किताब बना के दी, तुम अपनी अलग किताब बना के ले आते हो। तुमने अपने अपने घर
किसी और से तो हराम नहीं है। तो एक दिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उस मस्जिद के अंदर, जिसे हम हैकल सुलेमानी कहते हैं, जिसे उन्होंने दोबारा बनाया था, आप उसके अंदर जाए। उस मस्जिद के अंदर काउंटर्स बने हुए थे जिसके अंदर यहूदी सूद का कारोबार करते थे। आप अपने लोगों के साथ गए, आपने मस्जिद से काउंटर उलट दी। उसके बाद उन्होंने कहा अब इस शख्स को जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसकी दो बड़ी बातें, अगर हम इसको मरवा देते हैं तो पहली बात यह है कि उस यसा पैगंबर की तो पेश कोई एक तो गई कि ये मसीहा मुसला कोई नहीं है, खत्म। दूसरी कि फिर होगा ये कि हम इसको ऐसी जिल्लत की मौत देंगे कि जो अल्लाह के रसूल के शायान शान नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने वादा है कि मैं अपने रसूल को जिल्लत की मौत नहीं बनने देता। तो फिर उन्होंने किया ये कि उस वक्त जो रोमन जो था गवर्नर, क्योंकि ये रोमन्स के मातहत थे वहां पर, उसको जाके शिकायत की कि हमारे अंदर एक ऐसा शख्स आ गया है कि जो हमारे साथ मामला खराब कर रहा है और उसको हम चाहते हैं कि फांसी दे दी जाए, सलीब पे चढ़ा दिया जाए। उस वक्त एक जिक्र आता है बाइबल के अंदर भी बात कि एक शख्स जो था वो ऐसा था कि जिसने बहुत ज्यादा जुर्म किए हुए थे, तो रोमन्स चाहते थे उसको सलीब पे चढ़ाया जाए कि मुझे। तो उस शख्स ने इनको टेस्ट करने के, टेस्ट अल्लाह करता है, वो शख्स नहीं करता, अल्लाह की बात। उसने कहा उसको छोड़ दूंगा तो फिर इनको सलीब पे चढ़ाऊंगा। पूरे यहूदी खड़े हो गए, उसको छोड़ दो, इसको इसको। बहरहाल उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो एक जगह पे अपने 12 हवारियों के साथ जो थे वो एक जगह बैठे छुप गए, और एक शख्स जिसने मुखबरी की थी, जिसको कहा गया था कि तुम वो कह देना जब आएंगे तो उस वक्त हम फिर पहचान देना या उस्ताद कह देना। तो वो इनकी बाइबल में आता है, कुरान में तो कहता है कि हमने शुभ हलो अपने शुभ में डाल दिया, तो कुरान में तो आता है, लेकिन उसमें तफसीर बाइबल में आती है कि उसकी शक्ल जो था अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा की कर, और वही शख्स जो था वो अब वहां से लेके 550 साल तक तमाम इस बात पे यकीन करते रहे हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो चले गए हैं और वो सलीब पे चढ़ाए जा चुके हैं और बस उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। ईसाई भी इस बात पे करते रहे यकीन, और यहूदी भी इस बात पे यकीन करें। अब कोई नया ही मसाया आएगा, वो जहां पर आके जो उनके मसाया की आयात हैं, सारे की तालमूद में भी हैं, तौरात में भी हैं, मुख्तलिफ जगहों में मिलती हैं, वो मसाया आएगा। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जब उन पे आयात नाज़िल हुई तो फिर आपने जब कहा कि वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उठा लिया हुआ है और उसके बाद वो आखिर ज़मान के अंदर दोबारा वापस आएंगे। अब ये लोग दूसरी दफा तकरीबन सैयदना ईसा की वफात के 30 साल के बाद कहते हैं कि यहां पर वइज़ा जा वादुल आखिरा, और मैं 2 दफा तुम तमाशबीनियां करोगे, 2 दफा तुम नाफरमानियां करोगे, दूसरी दफा जब करोगे लियस्सु वजूहकुम वलियदखुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रतन वलियतब्बिरू मा अलुवन ततबीरा। और जब दूसरे वाक़े की याद आई ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ डालें और ताकि वो मस्जिद में उस तरह दाखिल हो जैसे पहले दाखिल हुए, और जिस चीज कर उनका जोर चले उसको तहस नहस कर डालें। फिर 70 ईस्वी में एक टाइटस जर्नैल था, उस जर्नैल ने इनको कहा ये इतने बदमाश लोग हैं। फिर उसने इनको जो जुल्म किया है, जिस तरह यरूशलेम को तो बर्बाद किया है, जिस तरह बैतुल मक़दिस की ईंट से ईंट बजाई है, अब उनका खबरदार निकलो यहां से। अल्लाह कहता है वक़त्तनाहुम फिल अर्ज़ि उममा, मैंने तुम्हें पूरी दुनिया की उम्मतों में तक़सीम कर दिया। जाओ, कोई नाइजीरिया चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई फलां चला गया, कोई वहां चला गया, कोई जहां पहुंचा, ये चले। और फिर अल्लाह कहता है दोबारा हो सकता है कि मैं आप पर रब्बुकुम अन यरहमकुम, उस तरह तुम रहमत करो। लेकिन एक और अल्लाह ने वादा किया। अब देखिए कुरान पाक की हक़ानियत, मैंने कई दफा कहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कोई मौजज़ा नहीं दिया, सिर्फ ये मौजज़ा दिया, क्योंकि आखिरी वक्त तक क़यामत तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहना था। तो इस कुरान ने जो है एक मौजज़े के तौर पे खड़ा है कि इसको इसकी सच्चाई कैसे हक़ानियत है। अल्लाह फरमाता है वजिअना बिकुम लफीफा, मैं पूरी दुनिया से इकट्ठे कर करके खींच के तुम्हें यहां लेके आऊंगा। उसकी निशानी बताई वहां पर कि वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा,
ہم نے بستی کو ہلاک کر دیا اور اس پہ رہنے والوں کو آنے والوں کو حرام کر دیا. اب حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب وہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے تو پھر واپس. اب وہ پہلا جو قافلہ ہے یہودیوں کا، یہ 1919 میں ایلیا میں دریائے جھیل گیلیلی جس کو کہتے ہیں سی آف گیلیلی، جھیل تبریا جو ہے، اس کو عبور کرتے ہوئے یروشلم سے آگے ایک جگہ تل ابیب وہاں پہنچا ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو پھر یاجوج اور ماجوج کہاں؟ سب سے اہم ترین سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام کر رہے تھے، آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور آپ نے کہا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. پھر فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. جب تیسری دفعہ کہا ویل للعرب تو آپ کی زوجہ ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش موجود تھیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یاجوج اور ماجوج نے اس دیوار میں سوراخ کر دیا ہے جس کو سکندر ذوالقرنین نے بنایا تھا، اور اب عرب کی تباہی ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ فرمایا یہ بنی نوع انسان میں سے میرے آپ جیسے وہ لوگ ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ 90 یہ ہوں گے اور 10 تم رہ جاؤ گے. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم ان پہ قابو پا سکیں گے؟ فرمایا نہیں، ایسی قوم ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہ آپ قابو نہیں پا سکیں. فرمایا کریں گے کیا یہ؟ فرمایا یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ، معیشت میں فساد پیدا کریں گے. اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرے گا، تب اللہ جنگ کا اعلان اس پوری کس سے کر رہا ہے؟ نہ زنا سے کر رہا ہے، نہ چوری سے کر رہا ہے، نہ ڈاکے سے کر رہا ہے، نہ شرک سے کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے حرب من اللہ و رسولہ، سود سے. تو ڈسٹربنس ان دا اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ بنا کے کہا، تاریخ ایک بہت بڑا واقعہ بیان کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یاجوج اور ماجوج کی لوکیشن قرآن نے سورہ کہف میں بتا دی ہے. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 3 جو ان کے سفر ہے ان کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے. پہلا سفر مشرق کی طرف ہے کہ جہاں آپ گزرے، اس سفر پہ آپ ایک جگہ پہنچے، آپ کو سورج بالکل نکلتا ہوا محسوس ہوا، اس بستی میں پہنچے. دوسرا سفر ان کا ہے کہ جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا، عین حمیہ، ایک دلدلی جھیل کی قسم کی چیز ہے. باسفورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے یہ جو ٹرکی اور یوکرین کے درمیان جو علاقہ ہے اس کا علاقہ جو ہے اس کو عین حمیہ کی صورت. اس کے بعد ذوالقرنین اوپر چلے گئے. جس وقت وہ اوپر گئے ہیں تو آگے انہوں نے پہاڑوں کے درمیان سد کہتے ہیں، ایک پہاڑوں کے درمیان گھاٹی چھوٹا سا راستہ، تو وہاں انہوں نے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے جن کا لا یفقہون قولا، جن کی زبان نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ یاجوج اور ماجوج ایسی قوم ہے کہ مفسدون فی الارض، جو کہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، بڑے تنگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، ہمیں کچھ نجات کا راستہ دے. اب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ورنہ کہتے ہیں ابھی لانچ کرو، مسٹر فنٹیریئر کو بلاؤ، فوراً ڈرون سے اٹیک کرو، یہ کرو، کلا کما کرتے ہیں. ان کو حکمت پتا تھی کہ کس وقت کے لیے سنبھالے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تم میرے لیے کچھ تانبا، کچھ لوہا، کچھ چادریں اس طرح کسی نے لا دو اور میں آپ کو ایک دیوار بنا دیتا ہوں، اور اللہ کا جب وعدہ آئے گا تب یہ دیوار ٹوٹے گی، ورنہ جب تک اللہ کا وعدہ نہیں آئے گا اس وقت یہ دیوار کے پار ہی نہیں. یہ دیوار جو ہے یہ ایران کے اوپر کیسپین سی کا ایک کونا ہے، وہاں پر بنائی گئی تھی جہاں سے آذربائیجان آگے جا کے ملتا ہے. اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو تو اس کے ریمننٹس ابھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ جگہ جو تھی وہاں یہ دیوار چین کو جو ہے کیونکہ اس کے اندر لوہا نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے جو گئے ہیں دیکھے ہوں گے، میں نے خود دیکھی ہے، اس میں پتھر ہے وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیوار چین اس سائڈ پہ نہیں ہے، یہ عین حمیہ کا راستہ بنتا نہیں. تو وہاں پر وہ، اور دوسری بات ہے اس کو آج تک سیلاب نے تباہ نہیں کیا، اس کو سیلاب نے اڑا کے بالکل وہ دیوار جو ہے وہ ختم کر دی. اس جگہ پر جہاں پر وہ دیوار بنی تھی، اس جگہ پر ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے جس کو خزا قبیلہ کہتے ہیں. یہ خزا قبیلہ جو تھا یہ یہودیت کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ جس کو یہودی مولویوں نے اور یہودی پیروں نے یہ اجازت دی تھی کہ تم یہودی ہو سکتے ہو.
آپ لوگ بنیادی طور پر نیٹ کے لوگ ہو، اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ لکھیں اشکنازی جیو، تو وہ سارے اس کی نسل میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت یہ ٹوٹی ہے دیوار، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ وائکنز اور یہ وہ اور سارے جو ہیں یورپ کے اندر گھسنا شروع ہوئے اور سب کچھ جیسے کہتے ہیں آ گئے. ان لوگوں نے 2000 سال تک کمال کیا، یہ یہودی بن گئے اور انہوں نے 2000 سال تک یہودیوں کی حیثیت سے مارے گئے. اب قرآن نے ایک اور بڑی کمال بات کرتا ہے کہ صرف انہوں نے کوئی نکالا نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے تمہارے اور عیسائیوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کر دی. 2000 سال تک یہ یہودی بنے رہے، یہ ٹسکنی سے نکالے گئے، یہ میلان سے نکالے گئے. آپ اندازہ کریں کہ ان کو اسپین کے اندر وہ صورتحال تھی کہ جب ایزابیلا فرڈیننڈ نے ان کو پکڑا ہے تو ان میں سے 75,000 یہودی جو تھے وہ بھاگ کے خلافت عثمانیہ میں آ گئے، پناہ لے لی. اب 75,000 نے کہا کہ ہم عیسائی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا عیسائی ہو جاؤ گے تو صبح سویرے ہمارے سامنے سور کے گوشت سے ناشتہ کرو گے، اور ہفتے والے دن چونکہ میں سبت ہوتا ہے تو ہفتے والے دن جو ہے وہ کاروبار کیا کرو. ان لوگوں کو وینس شہر کے اندر گندی ترین جگہوں پہ رکھا جاتا تھا، اور اس گندی جگہوں میں بدبو ہوتی تھی. ان کے گلے میں ایک پٹی پڑی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا میں یہودی ہوں. 1 گھنٹے کے لیے بازار آتے تھے، وہاں پر لکھا ہے. ان کے بندوں کو نام نہیں رکھنے دیے جاتے تھے، کوئی ڈاگ رکھتا تھا، کوئی کک رکھتا تھا، کچھ. 2000 سال تک وہ جو ضربت المسلط والمسکنہ واو بغضب من اللہ جو تھی وہ ان پہ مسلط ہے. اس ساری صورتحال کے اندر ایک قرآن پاک ایک آغاز ہے اس کی آمد کا. یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ایک اور اس دور کی آمد کا ہوتا ہے کہ جب ہم، اللہ کہتے ہیں فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اللہ نے کہا آمد فرعون اب میں کیا کروں گا، ننجی کا بدن ہے کہ میں تمہارا جو جسم ہے اس کو میں زندہ رکھوں گا اور اس کو کھولوں گا اس دن کے لیے جب علامات قیامت شروع ہو جائیں گے. 1896 میں فرعون کی لاش ملی ہے رامسیس II کی، اور پتا چلا کہ اس کے اندر وہ سمندر کی جو مختلف نمک کے ذرات تھے، پتا چلا یہ وہی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا. اور اس کی لاش کو باقاعدہ احترام کے ساتھ پیرس لایا گیا تھا اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا، اور سب کو پھر آج 80 پاؤنڈ روپے لگتے ہیں اس کی لاش کو، اللہ نے وہاں پر محفوظ رکھا ہوا ہے. مصر میں آپ چلے جائیں وہاں مل جائے. 1896 میں یہ جو اشکنازی جوز تھے، یہ جوز نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ نے انہوں اکٹھے ہوئے، جس میں ڈیوڈ ان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا تھیوڈور ہزال. یہ شخص تھا کہاں کا رہنے والا، اسٹریا کا، ویانا کے شہر کا. اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا بہت ہو گئی ذلت، اب ہم نے آگے نہیں بڑھنا، اب آگے بڑھنا پیچھے نہیں جانا. تو انہوں نے ایک پروٹوکول آف دا زائنزم لکھے، صہیونیت کے بہت بڑے پروٹوکول کہ دنیا پہ ہم نے قبضہ کیسے کرنا ہے، اور اب کوئی ہمارے راستے میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا 3 چیزوں پہ ہمارا قبضہ ہوگا. نمبر 1 فائنانسز، نمبر 2 ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، اور نمبر 3 میڈیا. اس کے بعد کوئی چیز منہٹن ہو جائے، دوسرا ہو جائے، سارے کا سارا تمام تر کے اوپر بنیادی طور پر انہوں نے قبضہ ایسے کیا کہ آج جتنے بھی بینک ہیں وہ یہودی سرمایہ سے چلتے. اور دوسرا میڈیا، رائٹرز سے نکل کے کئی تک آپ چلے جائیں، پہلے تو کارپوریٹ کلچر کا سرمایہ، پھر اپنے سیمبر ہش سے دوسرے تیسرے جتنے بھی نامس کی بڑے بڑے نام کون ہے کہ جو ان کا نہیں ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیکھیں، فزکس آئنسٹائن جیو، سائیکالوجی فرائڈ جیو. سائنس کے اندر بھی پھر کسی اور کو انہوں نے آنے نہیں دیا. انہوں نے کہا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. 1896 میں جس وقت انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم جس ملک میں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اس جگہ سے ہم بغاوت کریں گے، ہمیں کو ساتھی چاہیے. تو پہلی دفعہ وہ جو میں نے آیت کی نا کہ تم الناس کی مدد سے آگے آؤ گے، 1916 میں انگلینڈ میں بالفور ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے. ایک بالفور وزیر خارجہ تھا
اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور روتشیلڈ فیملی کے ساتھ جو یہودیوں کی سب سے بڑی فیملی ہے, اور انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی یہودی کہیں پر بھی رہتے ہیں وہ بذات خود ایک قوم ہیں اور ان کا یروشلم میں واپس جانے کا حق ہے. 1916 اسرائیل کب بنا ہے؟ 1948. 1916 میں ان کا اتحاد ہوا ہے, کس کا؟ رومن کیتھولک چرچ اور یہودیت کا اتحاد ہوا ہے. اور اس اتحاد سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن. 1920 پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, ویزا ریگولیشن آئے, بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں, اس پوری دنیا کو ایک لمبے سے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا, یہ اس کا پنجرا, یہ اس کا پنجرا, یہ اس کا پنجرا, مسلمانوں کو تقسیم کر دیا 57 ملکوں کے اندر. 1920 دنیا کا پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن آیا. 1920 دنیا کی پہلی گلیز گندی فلم مارکیٹ کے اندر آئی. 1920 پیپر کرنسی کا آغاز ہوا, سود کا مکمل نظام جو ہے وہ سامنے آ گیا. 1920 جمہوریت آئی, عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا. 1920 پہلا ایریا جو ہے بحر تبریہ عبور کر کے کہاں پہنچا؟ یروشلم کے اندر. اللہ کہتا ہے حرام اللہ قریۃ انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون. اور یہ پورے کا پورا جو ہے اس وہاں پہنچا ہے. اللہ کہتا ہے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے. اب یاجوج اور ماجوج کیا ہے؟ نشانی کیا بتائی؟ وهم من کل حدب ينسلون, بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. سود کہاں سے آتا ہے؟ بینکنگ سسٹم کہاں سے گورن ہوتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. فوج فلمیں کہاں سے آتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے. ڈرونز کہاں سے اٹیک ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے. ہم من کل حدب ينسلون. اس ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن جو ہے یہ اللہ کہتا ہے اس نظام کے لیے آئیں گے جس کے دجال کا نظام ہوگا. دجال تو آخر میں اس وقت باہر آئے گا, اس وقت اس کو رہائی ملے گی, اس وقت اس کو آزادی ملے گی جب سیدنا مہدی علیہ السلام کی فورسز جو ہیں آخری حملہ کرتے ہوئے کل دنیا فتح کرتے ہیں. اس سے پہلے اس نظام کو مکمل طور پر سسٹم. آج آپ سوچ لیں, آپ کسی سے پوچھیں اور جمہوریت کے بعد ملک چلتا ہے. انٹائر ورلڈ از نو ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن. کیا سیدنا امام مہدی جو ہیں ان کی حکومت یونائٹڈ نیشن کی ممبر ہوگی؟ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ حرب من اللہ و رسولہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے جنگ کا اعلان کر دو. اور سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ تم میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اگر سود نہیں بھی کھا رہے ہوگے تو غبار تمہارے منہ میں آئے گا. آپ غبار ہے کہ نہیں؟ جو آٹا کھاتے ہو اس پہ سود دیتے ہو, جو روٹی کھاتے ہو اس پہ سود دیتے ہو, جو جوتے پہنتے ہو اس پہ سود دیتے ہو, سب کچھ کرتے ہو. کوئی نکلنے کی کوشش کرتا ہے نہیں. تم سے تو وہ کمیونسٹ اللہ کے منکر بہتر تھے. 75 سال انہوں نے سود کے خلاف کھڑے رہے, انہوں نے ایک بینک سسٹم نہیں بنایا. اللہ کو نہیں مانتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, قرآن کو نہیں مانتے تھے, نہ IMF کے ساتھ تھے نہ ورلڈ بینک کے ساتھ تھے. تو بنیادی طور پر ہم اس دور میں انٹر ہوئے ہیں اور ہو چکے ہیں. اب اس دور سے آگے ہمارے ساتھ ہو کیا رہی ہے, ہم کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی بشرط صحت انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دور کے اندر دجال کے فتنوں سے پناہ دے. ایک بات دعائے معصورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اتحیات میں بیٹھ کے یہ دعا ضرور مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ مجھے, اگر صحابہ مانگتے تھے تو میری کیا اوقات ہے. فرمایا قیامت تک اللہ نے جتنے فتنے پیدا کیے ہیں سب سے خطرناک فتنہ ہے وہ دجال کا ہے. سورہ کہف جو پڑھ لے جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. بعد جگہ آتا ہے پہلی 10 آیات پر, تب بھی محفوظ رکھے گا. اس فتنے کے بارے میں ضرور سوچئے گا, اس لیے کہ حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے گی. دجال جس وقت آئے گا, 1 منٹ لوں گا, اس کے پاس ایسی طاقتیں اور قوتیں ہوں گی تو آج آپ کہتے نہیں جو ہر دیکھو اللہ نے امریکہ میں سب کچھ ساڑھے کو کیا, اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے